لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر ہر طرح کے انسان زندگی گزار رہے ہیں. امیر بھی جی رہا ہے، غریب بھی زندگی گزار رہا ہے، مالدار بھی جی رہا ہے، فقیر بھی جی رہا ہے، دکان کا مالک بھی جی رہا ہے، دکان میں کام کرنے والا ملازم بھی جی رہا ہے، محل نما مکانوں میں رہنے والے بھی جی رہے ہیں، جھوپڑیوں میں رہنے والوں کی زندگی بھی گزر رہی ہے. اس دنیا میں زندگی سب کی گزرتی ہے. کسی کی زندگی راحتوں میں گزرتی ہے تو کسی کی زندگی کچھ تکلیف اور پریشانی سے گزرتی ہے، لیکن گزرتی ضرور ہے. زندگی کسی کی ٹھہری ہوئی نہیں ہوتی ہے. صبح ہوتی رہتی ہے، شام ہوتی رہتی ہے، زندگی کا ایک ایک دن گزرتا رہتا ہے. بہرحال اس زندگی کا یہ سفر مستقل چلتا رہتا ہے.
امیری اور غریبی، مالداری اور فقیری، راحت اور پریشانی، ہر حال میں یہ زندگی گزرتی ہے۔ یہ جتنے الفاظ میں نے دہرائے ہیں، امیری اور غریبی، مالداری اور فقیری، راحت اور مصیبت، سکون اور پریشانی، یہ سارے بولیاں اور یہ سارے الفاظ ہر ایک کی موت پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ موت امیر کو بھی آتی ہے، موت غریب کو بھی آتی ہے، موت مالدار کو بھی آتی ہے، موت فقیر کو بھی آتی ہے۔ جب آدمی قبر کے گڑھے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ سارے لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی قبر کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد کا آدمی کا جو سفر ہے، قبر سے لے کر حشر تک، یہ پورا سفر جو آدمی کا ہوتا ہے، وہاں پر کسی کو مالدار کہہ کر مخاطب نہیں کیا جائے گا، وہاں پر کسی کو غریب کہہ کر نہیں بلایا جائے گا، وہاں پر کسی کو امیر کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، نہ وہاں پر کسی کو فقیر کہہ کے آواز دی جائے گی۔ یہ ساری بولیاں امیری اور غریبی، مالداری اور فقیری کے، سیٹ اور نوکر کے، خریدار اور فروخت کرنے والے کے، یہ سارے الفاظ دنیا کی زندگی تک کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا فضیلۃ لعربی علی العجمی ولا العجمی علی العربی ولا الاحمر علی الاسود ولا الاسود علی الاحمر الا بالتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی مالدار کو کسی فقیر پر، کسی بادشاہ کو کسی رعایا پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا بالتقوی، اللہ کے پاس فیصلے ان معیارات کے اوپر نہیں ہوں گے جو معیارات ہمارے پاس ہیں، اور نہ ان بنیادوں پر ہوں گے، نہ ان بنیادوں پر ہوں گے جو بنیادیں ہم لوگوں نے آج بنا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فیصلے جو ہوں گے
الا بالتقوی، جس نے تقوی کی زندگی گزاری ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزاری ہو، جس نے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری ہو، جس نے رب کی مان کر زندگی گزاری ہو، فضیلت وہاں پر اس بنیاد کے اوپر ہوگی۔ دنیا میں جو معیارات ہیں اور دنیا میں جن بنیادوں پر انسانوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں کئی بنیادوں پر انسان کو عزت ملتی ہے۔ یہاں عہدے کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، یہاں تعلیم کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، یہاں دولت کی بنیاد پر عزت ملتی ہے، یہاں عہدوں کی بنیاد پر عزت ملتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان میں سے کسی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں ملے گی۔ وہاں پر عزت انسان کو ملنے والی ہے الا بالتقوی، جو تقوی والی زندگی گزار کر آتا ہے، جو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزار کر آتا ہے، وہاں پر عزت اس بنیاد پر ملے گی۔ باقی اور کوئی بنیاد نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کو عزت سے نوازا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقلمند آدمی، دانا آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے عمل لما بعد الموت، جو اپنے موت کے بعد کا سامان تیار کرے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں آپ کو خدا کے وجود کا انکار کرنے والے ملیں گے، رسول کی رسالت اور نبی کی نبوتوں کا انکار کرنے والے ملیں گے، قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کے منکرین ملیں گے، لیکن دنیا میں کوئی موت کا منکر نہیں ملے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کی رستگاری ہے؟ آج ہم تو کل تمہاری باری ہے۔ کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، فرار کوئی نہیں اختیار کر سکتا۔ موت سے کوئی نہ بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقلمند، دانا، سمجھدار وہ آدمی ہے جو اس 4 دن کی زندگی پر اتراتا ہوا نہیں پھرتا ہے، اور اس 4 دن کی زندگی پر مغرور نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کی چند ٹھیکریاں
اور دنیا کی تھوڑی دولت اگر مل جائے تو خدا کا باغی نہیں بنتا ہے، خدا فراموش نہیں بنتا ہے۔ عقل مند وہ آدمی وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ میں ایسی زندگی پر کیوں غرور کروں جس کا سورج کل طلوع ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں، کل کی صبح کس کو ملنے والی ہے کس کو نہیں ملے گی نہیں معلوم، کل شام ہوگی یا نہیں ہوگی، یا زندگی کی شام ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ایسی زندگی جو پل بھر میں ختم ہو جاتی ہو، اس پر غرور کر کے مغرور ہو کر خدا فراموش بن جانا، اللہ کو بھلا دینا، موت کو فراموش کر دینا، یہ کسی عقل مند اور دانا اور سمجھدار آدمی کا کام نہیں ہے۔ دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے عامل لما بعد الموت، جو اپنے موت کے بعد کی تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے وقوف اور احمق ہے وہ آدمی، والعاجز، آقا دو جہاں نے فرمایا احمق بے وقوف ہے وہ آدمی، من اتبع نفسه هواها، خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگا ہوا ہے، نفس اور طبیعت جو چیز کرنے کو چاہ رہی ہے وہ کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے کرنے کی میرے رب نے مجھے اجازت دی کہ نہیں دی۔ جس نبی کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں وہ نبی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں اس مذہب میں اس کام کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ جس کتاب کی سچائی اور صداقت کی قسمیں کھاتا ہوں اور جس کتاب کو میں سر پہ رکھتا ہوں، آنکھوں سے لگاتا ہوں، سینے سے چمٹاتا ہوں، اس کتاب میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجز، بے وقوف اور احمق ہے وہ آدمی، من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی طبیعت کی خواہشوں کے پورا کرنے میں لگا ہوا اور اس طبیعت کی خواہش کو پورا کرنے میں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس میں رب کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے رب کی مرضی ہے یا نہیں ہے، رسول کی مرضی ہے یا نہیں ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ سے امید باندھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ارے صاحب اتنا کیوں ڈرا رہے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والا اور اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہونے والا، پھر اللہ سے امید باندھنے والا، حضور نے فرمایا بے وقوف اور احمق ہے۔ ایمان تو وہ ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، کہ ایک طرف آدمی پر خوف الہی کا غلبہ، ہم نے صرف اللہ کے رحیم ہونے کا تذکرہ پڑھا، اللہ کے جبار ہونے کا تذکرہ نہیں پڑھا۔ جہاں اللہ نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے
وہاں اللہ نے اپنے آپ کو جبار بھی کہا ہے، وہاں پر اللہ نے اپنے آپ کو عزیز ذو انتقام بھی کہا ہے۔ اللہ نے صرف رحمان نہیں کہا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آ جائے گا تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ میں، کہ تمہارے اوپر خوف کا غلبہ ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدمی کی جوانی خوف خدا میں گزرنا چاہیے۔ آدمی کی جوانی میں اور جوانی کا جو دور ہوتا ہے وہ خوف خدا کے ساتھ گزرے، اللہ کے خوف کے ساتھ گزرے۔ لیکن جب آدمی پہ بڑھاپا طاری ہو جائے، جب آدمی کا جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دے، اس کے اعضاء اس کا ساتھ جو دینا چھوڑ دے، ارادے بلند ہے لیکن توانائی نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اپنے عزائم کو وہ پورا نہیں کر پاتا، تو اب اللہ کی رحمت سے امید باندھ کے بیٹھے کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، میری کمزوریوں کو جانتا ہے، میری ناتوانی پہ اس کی نظر ہے، میری مجبوری وہ جانتا ہے کہ میں سجدہ نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مسجد جا کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اللہ کے گھر کو بار بار نہیں جا سکتا، میرا رب جانتا ہے۔ جوانی خوف کے ساتھ گزرے اور بڑھاپا امید کے ساتھ گزرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقلمند اور دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، اور بے وقوف اور احمق ہے وہ آدمی جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے اور انجام سے بے خبر ہو جائے، بس اللہ سے امید باندھ کے رکھے کہ میں اللہ، میرا اللہ رحیم ہے، میرا اللہ کریم ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا کہنے والا بے وقوف آدمی ہے۔ یہ تو سہارا لے رہا ہے آدمی بے خوف ہو کر اللہ کی شان رحیمی کا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم کو دی ہے، یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ چاہے کسی بھی کیٹیگری کا آدمی ہو، اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور وہ سارے نام جو ہمارے نام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ سارے نام ختم ہونے والے ہیں، اور یہ جتنے نام ہمارے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جتنی ڈگریاں ہمارے ناموں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جتنے عہدے اور منصب ہمارے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میدان محشر میں ہمیں ان عہدوں، ان ناموں، ان منصبوں کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، موت کو یاد رکھو، موت کے بعد کی تیاری کرو، موت کے بعد کی تیاری کرو۔ ایک دن اللہ کے دربار میں سب کو حاضر ہونا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مواقع عطا فرمائے انسان کو، کبھی رمضان دے کر موقع عنایت فرمایا، شب قدر دے کر موقع عطا فرمایا، شب برات دے کر موقع عطا فرمایا کہ میرے بندے کبھی تو اپنی زندگی پر غور کر، کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بیکار پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم اس گمان میں مبتلا ہو کہ تم کو عیش کرنے کے لیے اس لیے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ایک دن ایسا آنے والا نہیں ہے کہ تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے؟ اور کس حال میں تم کو ہم بلائیں گے، کس حال میں ہم تمہیں اپنے سامنے کھڑے کریں گے؟ چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے زکات دینے والا ہو یا زکات لینے والا ہو، کپڑے بانٹنے والا ہو یا اس کے کپڑے لے کر پہننے والا محتاج اور غریب ہو، اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے تو کسی کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمیوں کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا؟ بولے نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے، یہ دولت، یہ مال، یہ مکانات، یہ جائیدادیں، یہ عہدے جس پر آج غرور اور تکبر پہ ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ تو موت پر چھوٹ جاتے ہیں۔ جب آدمی کا جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو گھر اور جائیداد چھوڑ کے آدمی نکل جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں لٹا کر اس کے بدن پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ساری رشتہ داریاں وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آدمی کے بدن پر صرف 3 کپڑے ہیں، اور وہ کفن بھی چاہے امیر کا ہو یا غریب کا ہو ایک جیسا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مالدار کو ریمنڈز کے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہو، کسی برانڈڈ کمپنی کے کپڑے لا کر اسے کفنائے جاتے ہو۔ میرے بھائیوں، موت ایک ایسی چیز ہے، چندہ کر کے بھی کفن لایا جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو بادشاہ کو دیا جاتا ہے، لیکن جب آدمی خبر سے اٹھے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کپڑا بھی اس کے بدن پہ نہیں ہوگا، مادر ذات ننگا اٹھایا جائے گا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، شرم و حیا نہیں ہوگی کہ میدان محشر میں آدم سے لے کے آخر تک کی پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی، عورتیں بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، پوری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی، شرم و حیا کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اس دن آدمی کو اپنے بدن کو دیکھنے کی نہیں سوچے گی، اس دن آدمی کو خود خیال نہیں ہوگا کہ اس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، چل جائے کہ وہ دوسرے کے بدن پر نگاہ ڈالے، وہاں تو ہوش بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔
اندازہ کیجیے، سورج سوا نیزے پر اتار دیا جائے گا، آج سورج کروڑوں میل دور ہے، آج ہم تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، بے قرار ہو رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، سانسیں بھر رہے ہیں، گھر کے اے سی روم سے نکل کر اے سی مسجد میں آئے ہیں، صرف یہ درمیان کا جو گیپ ہے، اس گیپ میں ہانپ رہے ہیں ہم لوگ، اندر آتے ہی ارے صاحب کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے، کیا گرمی ہے۔ اس دن کا تصور کیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں کانا مقدارہ 50 الف سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، سر پہ آسمان ہے، سورج سوا نیزے پر اتار دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، دنیا کی چمک دھمک میں مبتلا ہو کر دنیا بنانے والے کو مت بھولو، تمہاری زندگی کا مالک، تمہاری صحت کا مالک، تمہاری موت کا مالک، تمہارے رزق کا مالک، تم اس مالک کو بھول رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ساتھ میں یہ بھی سوچو ایک دن کا سفر ہے، ساتھ میں بیگ ہے، 2 دن کا سفر ہے، سوٹ کیس ہے، 8 دن کا سفر ہے، تھوڑا بڑا سوٹ کیس ہے، برش اور پیسٹ سے لے کر ہر چیز گھر والی آپ کا سامان جمع کے دیتی ہے، آپ کی ماں آپ کا سامان جماتی ہے کہ بیٹے 15 دن کے لیے جا رہا ہے، ایک رات کا سفر ہے، ٹرین میں تکیہ نہیں ہے، صاحب ہوا کا تکیہ رکھ لیجیے، ایک رات کا سفر ہے، بچھانے کی چادر بھی چاہیے، اوڑھنے کی چادر بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وہ جو موت کے بعد کا جو سفر ہے نا، غور کرو تم نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے۔ سعودی میں ہے تو انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں، امریکہ میں ہے انڈیا کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں کہ بھئی ایک دن واپس آنا ہے وطن کو، تو مکان بھی بنانا ہے، دکان بھی لگانا ہے، اسی لیے کما کر یہاں جمع کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے راہ آخرت کے مسافر، آخرت کے کھاتے میں کیا جمع کر کے رکھا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، غور اس بات پر کرنا ہے کہ یہ زندگی موت سے بہرحال دوچار ہونے والی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میدان محشر میں یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ تعلقات، یہ محبتوں کے مظاہرے کل میدان محشر میں نہیں ہوں گے، کل وہاں کوئی تمہارے کام آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن کریم کہتا ہے وہاں تو ماں بچے کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ بیٹے کو دیکھ کے راہ فرار اختیار کرے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. حد یہ ہوگی کہ اللہ ایک بندے کا حساب لیں گے اور اس سے فرمائیں گے جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکیوں کی ضرورت ہے صرف ایک نیکی کم ہے، جا کسی سے مانگ کے لے کے آ. ایک نیکی کم ہے، بس ایک نیکی لا لے تجھے جنت میں داخل کر دوں گا. بندہ نکلے گا، سوچے گا کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ ان بچوں کے پاس جاؤں جن کے لیے میں نے نہ جانے کیا کیا کیا، اپنی خون پسینے کی کمائی جن پر لگا کر میں نے جن کو بڑا کیا، گودوں میں اٹھا اٹھا کر جنہیں پالا، جنہیں کھلانے کے لیے اپنی جسم کی ہڈیاں بوسیدہ کر دی تھی. ساری زندگی کی کمائی انہیں قابل بنانے میں لگایا. ان بچوں کے پاس جاؤں یا اس بیوی کے پاس جاؤں جو مجھ سے محبت کے عہد و پیمان کرتی تھی، مجھ سے عشق اور محبت کی باتیں کرتی تھی، میرے ساتھ اچھے اور برے دن گزارتی تھی؟ یا سوچے گا یا پھر میں اس باپ کے پاس جاؤں جس نے سب کچھ میرے لیے کھویا تھا، سب کچھ میرے لیے کھویا تھا، اور وہی ایک باپ تو تھا دنیا میں جو اپنے سے زیادہ قابل مجھے دیکھنا چاہتا تھا. باپ ہی دنیا میں، نوجوانوں، باپ ہی دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے زیادہ قابل دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو مالدار دیکھنا چاہتا ہے، اپنے سے زیادہ اپنے بچے کو ویل سیٹل دیکھنا چاہتا ہے. صرف باپ کی ہستی ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے. ایک ماں اور ایک باپ ہوتے ہیں. سوچے گا کہ کیا باپ کے پاس جاؤں؟ پھر خیال آئے گا کہ نہیں، اس ماں کے پاس چلے جس نے 9 مہینے مجھے پیٹ میں رکھ کے پالا تھا، 2 سال تک جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، میرے ہوش سنبھالنے تک جس نے میری گندگیاں صاف کی تھی، راتوں کی نیند جس کی میں نے برباد کیا تھا. چلو اس ماں کے پاس چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ماں بیٹے کا آمنا سامنا کرائے گا. جیسے ہی ماں پر نظر پڑے گی بیٹا دوڑتا ہوا جائے گا اور اس سے کہے گا ماں. ماں پوچھے گی کون؟ بیٹا کہے گا امی میں آپ کا بیٹا ہوں. ماں کہے گی میں نہیں پہچانتی. بیٹا کہے گا ماں کوشش کرو پہچانو میں تمہارا فلاں فلاں بیٹا ہوں. ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دیجئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ماں میدان محشر میں کہے گی مجھے اپنی آخرت کی پڑی ہے، تو اپنا سوال کرنے آیا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ہے. خدا کی قسم میں نے تجھے نہ میں پہچانتی ہوں، نہ خدا کی قسم میں نے تجھے جنا ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا رشتہ داریاں، دوستیاں، محبتیں، رشتے، ناطے یہ خبر پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. بیٹے باپ کو بھول جاتے ہیں، بچیاں ماں کو فراموش کر دیتی ہیں، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. اسی لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو. اور اللہ نے ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں دی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرو. دیکھو نہ اللہ نے کمانے سے منع کیا ہے، نہ اللہ نے جمانے سے منع کیا ہے، نہ اللہ نے دولت سے منع کیا ہے،
دنیا چھوڑنا نہیں ہے. دینداری کا مطلب فرمانبرداری ہے کہ اللہ کی مانتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارو، نبی کے بتائے ہوئے اصولوں اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارو. اس کا نام دینداری ہے. دینداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ کر تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں. اس کا نام دینداری نہیں. میرے عزیز بھائیوں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں چلتے. آج 3-3:30 بجے اٹھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن 4-6 دن کے بعد ہمیں 5 بجے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج 5 نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے. فجر پڑھنا امپاسبل نہیں ہے، پاسبل ہے. ہم پڑھ رہے ہیں 25 دن سے. 5 نمازیں ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. اور اس مصروف ترین دور میں کاروباری بھی، دکاندار بھی پڑھ رہا ہے، خریدار بھی پڑھ رہا ہے، دکان گاہکوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے. اور خالی دنوں میں 2 مکھیاں دکان پر نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ناممکن نہیں ہے، ہم نے اسے ناممکن سمجھ لیا. میرے بھائیوں، زندگی وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ بے وفا زندگی ہے. کس موڑ پر ساتھ چھوڑے گی نہیں پتا ہے. کئی جوان عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. کبھی باپ کے کاندھے پر بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، کبھی نانا نواسے کو قبرستان لے جاتا ہے، کبھی دادا پوترے کی لاش پر روتا ہے. بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ کہ ہماری زندگی بھی اتنی لمبی ہوگی، اللہ کرے اس سے زیادہ ہو، لیکن ہمارے ہاتھ میں خدا کی جانب سے کوئی سند نہیں ہے. اسی لیے فکر آخرت کے ساتھ کھاؤ پیو کماؤ جماؤ، فکر آخرت کے ساتھ، فکر آخرت. زرارہ ابن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے. تابعی ہیں. تابعی کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. کتنا بہترین زمانہ تھا، کتنا بہترین دور تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد کا زمانہ اس کے بعد کا زمانہ. یعنی بہترین زمانوں کی اللہ کے نبی نے جو گواہی دی، اسی زمانے کے آدمی ہے زرارہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ. بڑے آدمی تھے جن کے بارے میں لکھا ہے کبھی ہنستے نہیں تھے، کبھی ہنستے نہیں تھے. کسی نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں، کیا وجہ ہے آپ کبھی ہنستے نہیں؟ زرارہ ابن ابی اوفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اپنے انجام کا پتہ نہ ہو وہ کیسے ہنسے گا. جس کو اپنا انجام معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ کھلکھلا کے ہنستا پھرے.
وہ ٹھٹے مارتا پھرے. 40 سال تک کسی نے زرارہ ابن ابی اوفا کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا. وہی تابعین میں خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا نام 20 مرتبہ آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا, کتابوں میں سنا ہوگا, جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کہیں سے آتے ہوئے جب لوگ انہیں دیکھتے تو دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید خواجہ حسن بصری باپ کو دفنا کے قبرستان سے آ رہے ہیں. ہمیشہ یہی کیفیت, ہمیشہ یہی صورتحال کہ اتنے مغموم اپنی آخرت کو لے کر, اتنے فکر مند اپنے آخرت کو لے کر کہ میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. کبھی سوچا میرا کیا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کب دیکھا جائے گا؟ تب دیکھا جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا. تب دیکھا جائے گا جب دم نکل جائے گا. کیا تب دیکھا جائے گا جب غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا جائے گا؟ کیا تب دیکھا جائے گا جب کفن پہنایا جائے گا؟ کیا تب دیکھا جائے گا جب قبر میں اتار دیا جائے گا؟ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ 40 سال عمر عزیزت گذشت, مزاجے تو ازہار طفلی نگشت. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری عمر کے 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئے. 40 سال عمر عزیزت گذشت, تیری زندگی کا ایک سنہرا دور گزر گیا. 40 50 60 سال ہو گئے, لیکن مزاجے تو ازہار طفلی نگشت, تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا. جب چھوٹا تھا تو بھی بے نمازی تھا, بڑا ہو گیا تو بھی بے نمازی ہے. چھوٹا تھا تو بے نمازی تھا, بوڑھا ہو گیا تو بے نمازی ہے. جب چھوٹا تھا تو آخرت کی فکر سے خالی تھا, اب بوڑھا ہو گیا تو بھی آخرت کی فکر سے خالی. مزاجے تو اظہار طفلی نگشت, تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آتے ہوئے کوئی دیکھتا تو سمجھ میں آتا کہ شاید باپ کو دفنا کے آ رہے ہیں. اگر حضرت خواجہ حسن بصری کہیں بیٹھے ہوئے رہتے تو دیکھ کر ایسا غمزدہ بیٹھتے, ایسے مغموم بیٹھتے, ایسے رنجیدہ ان کا چہرہ ہوتا جیسے کسی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی, کسی قیدی کو پھانسی کی سزا سنانے کے بعد جیسا آدمی رنجیدہ ہو جاتا ہے, بولے اب کیا باقی رہ گیا, جیسا وہ مغموم ہوتا ہے, حضرت خواجہ حسن بصری ایسے مغموم ہوتے تھے. میرے بھائیوں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں, ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں. ہم آخرت کی فکر سے ہماری زندگی خالی ہو گئی, اور دنیا میں ہم نے اتنا دل لگا لیا کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں. میرے بھائیوں, رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں, اس میں اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ تاخراتیں اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ بندے آجا, میں تیری بخشش کروں گا, تو آجا, صرف مجھ سے اتنا کہہ لے, اے اللہ میرا ماضی بہت گندا ہے اور اس گندی زندگی پر میں بہت شرمندہ ہوں, میرا ماضی بڑا گندا ہے, میرا پاس بہت خراب ہے. میرے بھائیوں,
ایک بات بتاتا ہوں، بھلے ہمارا ماضی، ہمارا پاسٹ بہت خراب ہوگا، لیکن ہمارا فیوچر اب بھی صاف ہے، ہمارا مستقبل بڑا پاک ہے، ابھی ہمارا مستقبل ابھی بھی پاک ہے، ذرا دھبا نہیں ہے اس کے اوپر۔ جو گندا ہو گیا اس کے لیے معافی چاہ لو، جو صاف ہے اسے داغدار ہونے سے محفوظ رکھو۔ یہی عہد و پیمان کا نام توبہ ہے، بس اللہ سے یہی عہد و پیمان کرنا ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنے گناہ کیے۔ قرآن کریم کی آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، نافرمانیاں کی ہے، وہ لوگ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ تم اگر توبہ کرو گے، تم اگر استغفار کرو گے، تم اپنے ماضی پر نادم ہوگے، تم اپنی گزری ہوئی نافرمان زندگی پر اگر میرے سامنے اعتراف جرم کرتے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ اگر میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے، مولا کریم میں خطا کار، میں گنہگار، میں نافرمان آج آپ کے دربار میں آپ سے وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی جو گزاری ہے اب نہیں گزاروں گا ویسی زندگی۔ ایک عہد و پیمان جو کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اگر تمہارے گناہ تھیلے میں سے نکال کر نیچے ڈال دیے جائے تو پھیل کر اگر پوری دنیا کو بھر دیتے ہیں، بلندی میں اگر آسمان کو چھو لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اگر اتنے گناہ بھی تمہارے ہیں تو تمہارا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط ہے کہ تم معافی چاہو۔ معافی چاہے بغیر خدا معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ خود بخود معاف کر دے گا، نہیں، اللہ خود بخود نہیں معاف کرے گا۔ معافی چاہنا ہوگا، بار بار چاہنا ہوگا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہوگا، استغفار کرنا ہوگا، اللہ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک راتیں جس میں شب قدر تلاش کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ بھئی داخل راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شب قدر میں اللہ کے سامنے ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوگا، ساری زندگی کی خطا ایک رات میں معاف ہو سکتی ہے۔ شرط ہے میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے آدمی نادم ہو جائے۔ جیسے غلطی کے بعد آپ اسکول میں ٹیچر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کر کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ ایک بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ابا آئندہ نہیں ہوگا۔ اب آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ دل کا حال نہ ٹیچر جانتا ہے نہ باپ جانتا ہے، لیکن ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جانتا ہے۔ سچا من لے کر، سچی دھن لے کر جب آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کچھ نہیں چاہیے، ایک کونے میں بیٹھ جائیے،
2 رکعت نماز پڑھ لیجئے صلاۃ التوبہ کی، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے سمندر پیدا کیے، کتنا پانی ہے سمندروں میں، دریا ہے، کتنا پانی ہے دریاؤں میں، کنویں ہے، کتنا پانی ہے کنووں میں، لیکن کسی پانی سے اللہ نے محبت کا اظہار نہیں فرمایا، چاہت کا اظہار نہیں فرمایا کسی پانی سے، لیکن ایک پانی، وہ بھی 2 قطرے، ایک پانی ہے وہ بھی صرف 2 قطرے، جس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جس آنکھ سے نکلیں گے اور میرے خوف سے نکلیں گے، 2 قطرے جس آنکھ سے نکلیں گے وہ بھی میرے خوف سے نکلیں گے، فرمایا کہ جہنم کی آگ کو حرام کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے خوف سے نکلے، آنکھ سے نکلے۔ 2 آنسو چاہیے، 2 گرم گرم آنسو اپنے رب کے سامنے بہائیے اور اعتراف کریے کہ اللہ میں ایک گناہ گنا لیجیے، ایک گناہ گنا لیجیے اور کہیے کہ مالک غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اوروں کے لیے کیا دعا کرتے، ہم اتنے ظالم انسان ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی دعا نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اتنے بڑے ظالم ہیں، ہم اوروں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں صاحب، ہم تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اپنی موت کو یاد کر کے دعا نہیں کرتے، اپنی خبر کو یاد کر کے دعا نہیں کرتے، اپنی حشر کو یاد کر کے دعا نہیں کرتے۔ اپنے دلوں سے پوچھو، اپنے دلوں سے پوچھو، 24 رمضان ہے، کتنے لوگوں نے اس رمضان میں تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ 24 دنوں میں کتنے لوگوں نے تہجد کا اہتمام کیا ہے؟ 24 دنوں میں کتنی تلاوت ہو پائی ہم سے؟ 24 دنوں میں کتنا تنہائی میں بیٹھ کر ہم نے اللہ کو پکارا ہے؟ کتنا اہتمام ہوا ان 24 دنوں میں افطار سے پہلے دعا کا اہتمام کرنے کا؟ کیا اہتمام ہے؟ ہم دعا کرنا ہی نہیں جانتے، ہم دعا کرنا ہی نہیں جانتے۔ اب تو ایک فیشن ہو گیا، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اٹھ کے جا رہے ہیں، مصروف ترین لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں نماز کے بعد آپ دیکھیے، غور کیجئے، کون کون لوگ دعا کرتے بیٹھتے ہیں، دعا کا، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پکارنے والا ہے؟ آج ہم پکارتے ہی نہیں اللہ، جبکہ بڑے بڑے جو تھے، جن کی دینداری کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی ولایت پر 1200 سال سے اتفاق ہے لوگوں کا، ان کا کیا حال تھا؟ جن کی بزرگی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کا دامن سفید کپڑے کی طرح بے داغ تھا،
جن پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا تھا، جن کے تقوی اور طہارت پر کسی کو شک نہیں تھا۔ لیکن ایسوں کا کیا حال تھا؟ ایسوں کا حال یہ تھا کہ رات چڑھ گئی تو پھر بستر چھوڑا، رب کے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کو کون نہیں جانتا؟ اپنے زمانے کی کتنی بڑی ولیہ، کتنی نیک خاتون تھی۔ جب رات ہو جاتی، عشاء کے بعد بن سنور کر سج کر اپنے شوہر کے پاس آتی اور پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ آپ کو میری حاجت ہے؟ شوہر اگر کہتے کہ نہیں مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے، تو اپنے شوہر سے فرماتی کہ پھر مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، میں اپنے رب کے سامنے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات میں گھر کے بالا خانے پر چڑھتے، گھر والے سو جاتے، بالا خانے پر چڑھتے، سجدے میں پڑے، رو رہے رو رہے رو رہے۔ جس جگہ پر سجدہ کرتے پوری زمین گیلی ہو جاتی تھی، تار ہو جاتی، بیت جاتی تھی۔ آج دو آنسو نہیں ڈلتے ہمارے۔ وجہ یہ ہے دنیا کی محبت نے دل کو اتنا سخت بنا دیا، رب کے لیے جگہ باقی نہیں رہی۔ آج رونا نہیں آتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی اور پر رو، اپنے آپ پر رونا نہیں آتا، اپنی خبر کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، اپنی موت کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، حشر کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو لے کر رونا نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، دعا کا اہتمام کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی طاقت ہے۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ دعا مومن کی طاقت ہے۔ ہم لوگوں سے کہتے پڑھتے ہیں آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، ضرور گزارش کیجئے، لیکن آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ میرے لیے آپ کیا دعا کریں گے؟ جتنا میں میرے لیے کروں گا آپ نہیں کریں گے، جتنا آپ کے لیے کریں گے میرے لیے نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بچے ہوئے یہ جو دن ہے یہ بہت قیمتی ایام ہے۔ تاخرات کا مطلب بیان سن کے جا کے سو جانا نہیں ہے، ایک رات جاگ لیجیے۔ دوست کی بہن کی شادی میں جاگتے ہو، دوست کے بھائی کی بارات میں جاگتے ہو، پڑوسی کے شادی میں جاگتے ہو، اپنی خبر کے لیے نہیں جاگو۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، اللہ کے سامنے سر رکھیے اور کہیے مولا بدلنا چاہتا ہوں، آیا ہوں۔ سچی توبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید دونوں کے درمیان میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت میں اللہ یہ اعلان فرمائے ایک آدمی جنت میں جانے والا ہے، سب کو جہنم میں ڈال رہا ہوں، تو حضرت عمر فرماتے تھے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں وہ میں ہوں گا، وہ ایک شاید میں ہوں گا۔ لیکن اگر میدان محشر میں یہ اعلان ہو جائے سارے جنت میں جا رہے ہیں، ایک دوزخ میں جا رہا ہے، حضرت عمر فرماتے تھے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو، خالی امید مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے یہ رمضان کے بچے ہوئے جو دن ہیں اور 2 تاخراتے ہیں،
26 کی رات بھی ہے، 27 کی رات بھی ہے، 29 کی رات بھی ہے، کچھ عبادت کر لو، یہی سرمایہ ہے، یہی آخرت کا سرمایہ ہے۔ بعد میں آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سے جا کے پوچھئے آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، جب تک جنازہ گھر میں رہتا ہے تو غم زیادہ رہتا ہے، جب جنازہ رخصت ہو جاتا ہے تھوڑا غم کم ہو جاتا ہے، دوسرے دن اور تھوڑا، تیسرے دن اور تھوڑا، چوتھے دن وہ نوکری کو یا دکان کو چلے جاتا ہے۔ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، بلکہ میں کہوں تو شاید وجہ ہوگا جن لوگوں کے ماں باپ گزر گئے ہیں، رمضان کے 24 دن بھی گزر گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی تاکہ ان کو ایثار ثواب کر سکے؟ کتنے لوگوں نے کی؟ ان مرحوم والدین کی جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کھویا تھا، آپ کے اوپر سب کچھ لگایا تھا، ان کے لیے کیا کیا؟ جب آپ نے نہیں کیا تو پھر اپنی اولاد سے توقع کیسی توقع؟ میرے بھائیوں، اپنے خبر کی تیاری آپ کرو، اپنے حشر کی تیاری آپ کرو، غفلت کی زندگی مت گزارو۔ جی دنیا میں جب تک ہے، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، جمانا، ساری چیزیں کیجئے، منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ، دینداری کی زندگی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تعلیمات کے مطابق ہم کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل مقدر فرمائے اور ایک سچا اور پکا مومن ہمیں بنائے، اور موت کے استحضار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔